اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سامعین محترم، قرآن کریم کائنات کا وہ واحد معجزہ ہے کہ جو قیامت تک جس کی کرامتیں، جس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں جن کے نام آپ نے سنے ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن کے علاوہ یہ 3 اور آسمانی کتابیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آسمانی کتابیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی صحیفے آسمانی تھے، نہ جانے کتنے صحیفے، نہ جانے کتنی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر بھی نازل ہوئیں۔ قرآن میں آپ صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ کہ موسیٰ پر بھی بہت سے صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم پہ بہت سے صحیفے نازل ہوئے، جناب آدم پر، جناب شیس پر بہت سی، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے نہ جانے کتنی بکس ہیں جنہیں اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں رہی ہوں گی۔ آسمانی کتابیں مگر اپنے دور، اپنے زمانے کے ساتھ ان میں بدلاؤ ہوتا رہا، اور آج وہ آسمانی کتابیں اس زمانے میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور آگے بڑھا تو آہستہ آہستہ وہ زمانے کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہی، اس لیے کہ ان کی جو اندر گفتگو تھی وہ سننے میں بڑی اچھی لگتی تھی۔ دنیا کے دوسرے مذاہب اپنی حقیقتیں کھو بیٹھے اس لیے کہ وہ سننے میں اچھے لگتے تھے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ان پہ عمل کرنا پاسبل نہیں تھا۔ مثال کے طور پر کرسچینٹی نے یہ کہا کہ اگر تمہارے ایک رخسار پہ کوئی تماچا مارے تو تم دوسرا رخسار پیش کر دو۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم نے آج تک کوئی ایسا کرسچن نہیں دیکھا کہ جہاں اگر ایک کنٹری پہ حملہ ہوا ہو یا ایک بلڈنگ پر حملہ ہوا ہو تو دوسری بلڈنگ کو پیش کرنے کے لائے ایک بم اس پر بھی گرا دیجیے۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے مگر پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو معجزہ، ایک زندہ معجزہ ہے، جو آج بھی معجزہ ہے، کل بھی معجزہ رہے گا اور رہتی دنیا تک معجزہ رہے گا۔ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اگر آپ کبھی غور کریں، آپ اسکولوں میں جائیے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا سلیبس الگ ہوتا ہے، پرائمری سے اوپر جائیں گے تو ان کا سلیبس الگ ہوگا، گریجویشن کا سلیبس الگ ہوگا، یونیورسٹی کا سلیبس الگ ہوگا۔ اگر کوئی 10th کا بچہ یونیورسٹی لیول میں چلا جائے اور جا کے وہاں کی کلاس میں بیٹھ جائے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بڑی توجہ کریے۔ یا یونیورسٹی کا لیول کا ایک اسٹوڈنٹ اگر جا کے پرائمری کی کلاس میں بیٹھ جائے تو اس کے لیے بے فائدہ ہے، کیونکہ اسے سب آتا ہے۔ مگر قرآن کا کمال یہ ہے، آپ یہ دیکھیے چھوٹا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن، تھوڑا سا آگے بڑھے مولانا بنے کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن، عالم بنے کیا ہوا، قرآن، گفتگو اور آگے بڑھی حجت الاسلام بنے، قرآن،
مجتہد بنے قرآن، مرجع بنے قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس پہ نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ جانے کتنی ریسرچ ہوتی جا رہی ہے، نہ جانے کتنی تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں، مگر اس کا مواد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک مرجع بھی اس سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ فائدہ اٹھا رہا ہے، جس طریقے سے ایک بزرگ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ زمانہ گزر گیا مگر قرآن کا مواد ختم نہیں ہو رہا ہے، قرآن کا مواد ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو عمرانیات اور سوشیولوجی کے جاننے والے، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زبانیں 20 سال میں تبدیل ہو جاتی ہیں، 20 کلومیٹر پر زبانیں تبدیل ہوتی ہیں۔ بھئی ممکن ہے، آپ یہ دیکھیے، مجھے یہاں کا نہیں معلوم، جموں پوٹو کی زبان ہو، اگر آپ 20-25 کلومیٹر اور آگے جائیے تو بہت باریک نگاہوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ الفاظ میں تبدیلی آئے گی، لہجے میں تبدیلی آئے گی، ایکسنٹ میں تبدیلی آتی ہے۔ زبانیں ہر 20 سال کے بعد کچھ نہ کچھ جدت لاتی ہیں، کچھ نہ کچھ نئی چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں، پرانی متروک ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ پڑھا لکھا مجمع ہے جارج برنارڈ شاہ، اس کے ڈرامے کو آپ دیکھیے کتنے سال گزرے، مگر آج جو اس زمانے میں اس نے انگلش استعمال کی تھی وہ انگلش لٹریچر کے بہت زبردست جملے تھے، مگر آج وہ زبان نہیں بولی جاتی۔ کتنا زمانہ گزرا، یعنی زبانیں 20 سال کے بعد، 20 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہوتی ہیں، مگر قرآن کا کمال یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی چاہے عرب کا فصیح ترین انسان ہو، جب قرآن کو کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا آج گفتگو کر رہا ہے، آج گفتگو کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ رہتی دنیا تک ہے، رہتی دنیا تک کے لیے۔ اچھا، اصول پروردگار نے ایک بنایا تھا، آپ یہ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا عصائے موسیٰ کا عصا، ید بیضا، یا دوسرے پیغمبروں کے جو معجزات پروردگار عالم نے عطا کیے تھے۔ قدرت نے ایک اصول بتایا تھا، قدرت نے ایک اصول بنایا تھا کہ جب تک پیغمبر موجود رہا تب تک وہ معجزہ کام کرتا رہا۔ جیسے ہی پیغمبر گیا، بھئی عصائے موسیٰ زمانے تک رہا، جناب موسیٰ کے جانے کے بعد عصا ختم نہیں ہوا، لیکن جو کمالات موسیٰ کے زمانے میں تھے وہ عصا میں وہ کمال، وہ معجزہ نہیں تھا۔ بڑی توجہ کیجیے، وہ کمال و معجزہ نہیں تھا۔ یا دوسرے پیغمبروں کا جتنے بھی معجزات تھے وہ جب تک پیغمبر زندہ تھا تب تک وہ معجزہ کام کر رہا تھا، جیسے ہی پیغمبر گیا وہ معجزہ خود بخود ختم ہو گیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، لیکن رسول نے 2 معجزے پیش کیے تھے، ایک کا نام اہل بیت، ایک کا نام قرآن۔ رسول تاریخ میں بہت سے معجزات لکھے ہیں، تاریخ میں لکھا کہ رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، رسول نے سورج کو پلٹایا، رسول نے ستارے کو در پہ بلایا، رسول نے سنگریزے سے تسبیح کرا لی، رسول نے یہ کر دیا، رسول نے وہ کر دیا، سارے معجزات۔ مگر رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کسی معجزے کو پیش نہیں کیا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ محمد ہم اس وقت تمہیں نبی مانیں گے کہ جب تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، رسول نے کر کے دکھا دیا۔ سورج کو پلٹا دو، رسول نے پلٹا کے دکھا دیا۔ ستارہ در پہ آ گیا، سنگریزے تسبیح کرنے لگے، کافر آ کے کہہ رہا ہے، ہاتھ میں پتھر دبا کے چھپا کے آیا رسول کی خدمت میں، اور آنے کے بعد رسول کا امتحان لے رہا ہے کہ محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے، محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ رسول مسکرائے، رسول نے کہا یہ نہ پوچھ کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مت پوچھ کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جسے تو ہاتھ میں چھپا کے لایا ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ جب اس نے ہاتھ کھولا، سنگریزے نے تسبیح کرنا شروع کر دی، اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، مگر محمد نے اسے معجزہ بنا کے پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں نے سنگریزوں سے تسبیح کرا لی، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں نے ستارے کو در پہ بلا لیا۔ جتنے بھی معجزات ہیں، رسول کی زندگی کے بہت سے معجزات تاریخ نے لکھے ہیں، رسول نے اپنی زندگی میں صرف 2 معجزے پیش کیے تھے، ایک کا نام قرآن تھا، دوسرے کا نام اہل بیت تھا۔ اور اب قدرت کا اصول ہے کہ جب تک نبوت رہتی ہے تب تک معجزہ رہتا ہے۔ یا تو مسلمان اس بات کو مان لے کہ قرآن آج معجزہ نہیں ہے، یا تو پھر یہ مانے کہ کوئی محمد پردہ غیب میں ہے۔ صلوات میں محمد و آل محمد پر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. آج بھی قرآن کا معجزہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی محمد پردہ غیب میں ہے، اس لیے کہ اگر محمد چلا گیا ہوتا تو قرآن معجزہ نہ رہتا، اہل بیت معجزہ نہ رہتے. ارشاد رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو کچھ اس انداز میں نازل کیا ہے کہ یہ قرآن شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے. کون سا قرآن؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاء ورحمۃ للمؤمنین. پروردگار کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے قرآن کو کچھ اس انداز سے نازل کیا ہے، کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے. یہ 30 پاروں والا قرآن، یہ 6666 آیتوں والا قرآن، یہ جو ہمارے ہاں 2 دفتیوں کے درمیان قرآن موجود ہے، یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہی قرآن جو مومنین کو شفا پہنچا رہا تھا، جو مومنین کے لیے رحمت تھا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہی قرآن جب ظالموں کے پاس پہنچتا ہے تو گھاٹا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. بھئی سمجھ میں نہیں آئے، ایک قرآن کوالٹی ڈبل ہے، مومنین کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کافروں کو ظالموں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا مومن کسے کہتے ہیں؟ بڑی توجہ کیجیے گا. وہ کون ہے جسے قرآن فائدہ پہنچائے گا، جس کے لیے شفا ہے، جس کے لیے رحمت ہے؟ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے. مومن کسے کہتے ہیں؟ نمازی کو مومن کہتے ہیں. کسا تنہا نمازی کو مومن نہیں کہتے، شریعت میں اس کے لیے لفظ ہے، اسے مصلی کہتے ہیں. روزہ دار کو مومن کہتے ہیں، کساب نہیں اسے صائم کہتے ہیں. زکات دینے والے کو مومن کہتے ہیں، کساب نہیں اسے مزکی کہتے ہیں. حج کرنے والے کو مومن کہتے ہیں، کساب نہیں اسے حاجی کہتے ہیں. جہاد کرنے والے کو مومن کہتے ہیں، کساب نہیں اسے مجاہد کہتے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. تو نمازی کو مومن نہیں کہتے، روزے دار کو مومن نہیں کہتے، حج کرنے والے کو مومن نہیں کہتے، جہاد کرنے والے کو مومن نہیں کہتے. پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے قرآن فائدہ پہنچاتا ہے. تو آئیے جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا اس سے پوچھئے اللہ کے رسول بتائیے پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ تو رسول نے کہا میں پہلے ہی علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ چکا یا علی حبوں کا تقوی و ایمان. اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدری حیدری محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. علی کہتے ہیں نا کہ آپ علی کو حد سے آگے بڑھاتے ہیں. ایک سوال ہے اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی حبوں کا تقوی و ایمان. اے علی تمہاری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے. یعنی علی کی محبت دوہرا اجر. آدم پہ ایمان، آدم کا ماننا ایمان ہے، نوح کا ماننا ایمان ہے، ابراہیم کا ماننا ایمان ہے. اور اس کے بعد صرف یہیں اگر گفتگو ختم رہتی دوہرا اجر محبت کا. اور دشمنی کا بھی دوہری سزا، دشمنی کی دوہری سزا. وہ بغضوں کا کفر و نفاق. اے علی تم سے دشمنی کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. بڑی توجہ کیجیے. اے علی تم سے دشمنی کفر بھی، نفاق بھی. اللہ کے رسول آپ نے آدم سے بڑھا دیا، نوح سے بڑھا دیا، ابراہیم سے بڑھا دیا، موسیٰ عیسیٰ سے بڑھا دیا. ارے آدم کا انکار کرو صرف کافر، نوح کا انکار کرو صرف کافر، موسیٰ کا انکار کرو صرف کافر، ابراہیم کا انکار کرو صرف کافر، اسماعیل کا انکار کرو صرف کافر. لیکن علی کا انکار کافر بھی منافق بھی. علی کا انکار کافر بھی منافق بھی. اللہ کے رسول بڑھا کیسے دیا؟ رسول کہیں گے بات دراصل یہ ہے آدم کے بارے میں بتایا تھا، آدم کو دکھایا نہیں تھا. نوح کے بارے میں بتایا تھا، نوح کو دکھایا نہیں تھا. موسیٰ کے بارے میں بتایا تھا، موسیٰ کو دکھایا نہیں تھا. مگر علی وہ ہے جسے من کنت مولا کہہ کے بتایا بھی، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی. صلوات پہ محمد والے محمد پر. نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. تو جہاں علی کی محبت ہوگی یاد رکھیے رٹنے والے بہت ملیں گے، حفظ کرنے والے بہت ملیں گے، مگر فائدہ وہیں پہنچائے گا جہاں ایمان ہوگا. انسان لاکھ کوشش کر لے. یہ عجیب کوالٹی ہے قرآن کی. آپ فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں
لیکن یاد رکھیے ربت تعلیل قرآن والقرآن یلعنہ، مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ربت تعلیل قرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جو تلاوت تو قرآن کی کر رہے ہیں مگر قرآن خود ان پہ لعنت بھیج رہا ہے، اس لیے کہ قرآن صامت کا اقرار کر رہے ہیں، قرآن ناطق کا اقرار نہیں ہے، قرآن ناطق کو نہیں پہچانتے۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو جہاں علی کی محبت ہوگی، اگر علی کی محبت نہیں تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ زاہد تیری نماز کو 100 سلام ہے، بن حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ اور یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، مسلمانوں کے بہت بڑے امام شافعی کہہ چکے ہیں کہ اگر نمازوں میں اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ کمال کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے نمازوں میں علی کا تذکرہ، روزے میں علی کا تذکرہ۔ کسی نے کہا تھا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ مسلمانوں نمازوں کو نہ چھوڑو، مسلمانوں نمازوں کو نہ چھوڑو، نمازوں میں علی کی منقبت ہے۔ مسلمانوں نمازوں کو نہ چھوڑو، نمازوں میں علی کی منقبت ہے۔ نماز کیا ہے؟ علی کی منقبت کا نام ہے نماز، اللہ کی عبادت ہے، علی کی منقبت ہے۔ مسلمانوں نمازوں کو نہ چھوڑو، بڑی توجہ کیجیے گا، عجیب مرحلہ ہے۔ مسلمانوں نمازوں کو نہ چھوڑو، نمازوں میں علی کی منقبت ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کسی چاہنے والے نے جواب دیا، مسلمانوں نمازوں کو بھی چھوڑو، مسلمانوں نمازوں کو بھی چھوڑو، نمازوں میں علی کی منقبت ہے۔ پورا تاریخ اسلام کا چیپٹر اس لیے چھوڑ دیا کہ علی کا تذکرہ ہے۔ خیبر کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے، علی کا تذکرہ ہے۔ ہجرت کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے، علی کا تذکرہ ہے۔ احد کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ علی کا تذکرہ ہے۔ جہاں جہاں علی کا تذکرہ تھا مسلمان بائی پاس ہو کے نکلتا رہا کہ صاحب اگر ادھر جائیں گے تو علی کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان اگر علی سے بچنا ہے تو نمازوں کو بھی چھوڑو، نمازوں کو بھی چھوڑو، نمازوں میں علی کی منقبت ہے، ہر جگہ علی ملیں گے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے۔ نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہر جا علی ملیں گے، ندامت بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو جہاں علی کی محبت ہوگی قرآن فائدہ پہنچائے گا۔ اچھا ظالم کسے کہتے ہیں؟ اچھا کمال کی بات ہے، یہ فصاحت و بلاغت قرآن ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہونا کیا چاہیے، مومن کے مقابلے میں جو کافر لفظ آتا ہے تو قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا، یا مومن کے مقابلے میں منافق کا لفظ آتا، مومن کے مقابلے میں مشرک کا لفظ آتا، قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے اور مشرکین کو نقصان پہنچاتا ہے، منافقین کو نقصان پہنچاتا ہے، یا کہہ دیتا کہ کافرین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مگر کمال کی بات ہے، اگر مشرک کہہ دیتا تو کافر اور منافق بچ جاتے، اگر کافر کہہ دیتا تو مشرک اور منافق بچ جاتے، اگر منافق کہہ دیتا تو کافر و مشرک بچ جاتے۔ تو یہ ہے فصاحت و بلاغت قرآن کہ اس نے ایک ایسا لفظ رکھا کہ ظالمین کو فائدہ نقصان پہنچاتا ہے، ظالمین کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یعنی قدرت نے یہ اصول دیا کہ اگر مشرک ہے تو وہ بھی ظالم، کافر ہے تو وہ بھی ظالم، منافق ہے تو وہ بھی ظالم۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اب یہ ظلم کیا ہے؟ جہاں ظلم ہوگا وہاں قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کا سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک۔ تو شرک ہوگا تو قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا، کفر ہوگا تو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نفاق ہوگا تو قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ظلم کیا ہے۔ اس نے ساری چیزوں کو سمیٹ کے قرآن نے فصاحت و بلاغت قرآن نے ایک لفظ رکھا، ظلم۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ظلم کہاں ہے۔ تو ہم نے دیکھا پروردگار عالم نے جب جناب ابراہیم سے کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم سے چند کلمات میں ان کا امتحان لیا، فاتمہن، وہ 100% کامیاب ہوئے، فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔
قال انی جاعلک للناس اماما، خلت مل چکی تھی ابراہیم کو، نبوت مل چکی تھی ابراہیم کو، مگر دل میں تمنا نہیں پیدا ہوئی۔ نہ جانے امامت میں کون سی چاشنی تھی، کون سی گریویٹی تھی، کون سی جاذبیت تھی کہ ایک مرتبہ جب امامت کا تذکرہ آیا تو جناب ابراہیم نے کہا وہ من ذریتی، قال وہ من ذریتی، پروردگار کیا یہ امامت میری ذریت کو بھی ملے گی؟ تو کہا لا ینال عہد الظالمین، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو ہم نے کہا صاحب اصول دین بتائیے، کہنے لگے توحید، نبوت، قیامت۔ تو اب جن کے اصول دین ہی میں امامت نہ ہو، جہاں امامت نہیں وہاں ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہ کہ جہاں بھی ظلم ہوگا، یاد رکھیں جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جس وقت مولائے کائنات کے گلے میں رسمان ظلم باندھی گئی ہے تو دو صحابیوں کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، جناب سلمان اور جناب ابو ذر، ایک 9ویں درجے پر ہے، ایک 10ویں درجے پر ہے۔ اچھا کیا یہ 9th اور 10th گریڈ کی بات ہے کہ صاحب ایک بچہ 9th میں پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ 10th میں پڑھ رہا ہے؟ یہ گیپ اتنا ہے؟ 10th کا بچہ اور 9th کے بچے میں جتنا فرق ہوتا ہے، آپ یہ کہیے کہ 9th کا بچہ تقریباً 50-60% 10th کی باتیں سمجھ لیتا ہے۔ یہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ 9ویں کے درجے کے ایمان اور 10ویں درجے کے ایمان میں ہزاروں سال کی معرفت کا فرق ہے۔ یہ ہے سلمان اور ابو ذر۔ تو علی کے گلے میں رسمان ظلم باندھی گئی، ابو ذر جلال میں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ ایک درجے میں کتنا فرق ہے کہ تاریخ لکھ رہی ہے، احادیث کی بیان کرتی ہیں کہ لو کانا، اگر ابو ذر کو پتا چل جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے تو لقتلہ، ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتے۔ بڑی توجہ، معرفت کا فرق دیکھیے گا ایک درجے میں۔ ابو ذر کو اگر معلوم ہو جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے تو سلمان کو قتل کر دیتے۔ یہ ایک درجے کا فرق ہے۔ تو علی کے گلے میں رسمان ظلم باندھی گئی ہے، ابو ذر جلال میں ہے، ابو ذر کو غصہ آ رہا ہے، ابو ذر بدلہ لینا چاہ رہے ہیں اور سلمان مسکرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ذر نے سلمان کو دیکھا کہ سلمان تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے، مولا کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے اور تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ اس وقت تو رونے کا ہے، غصہ جلال دکھانے کا ہے، غیظ میں آنے کا ہے۔ سلمان نے کہا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے، میں مسکرا کس لیے رہا؟ تم علی کی ظاہری حالت دیکھ رہے ہو، میں قرآن کی آیت دیکھ رہا ہوں۔ بڑی توجہ، قرآن کہہ رہا لا ینال عہد الظالمین۔ اب سمجھ میں آ گیا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ ارے گلے میں رسی کا پھندا بھلے ہی ڈال دیں لیکن امامت ان تک پہنچ نہیں سکتی۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ظالموں تک امامت پہنچنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن نے یہ اصول دے دیا کہ ظلم، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے ائمہ کی تاریخ دیکھیں، سب مظلوم نظر آئیں گے۔ ظلم کا کہیں سے شائبہ، چاہے وہ مولا کائنات کی ظاہری حکومت و طاقت اور قوت آنے کے بعد بھی، مولا کا جملہ قسم خدا کی ضرورت ہے کہ نہج البلاغہ کو پڑھیے، مکتوبات کو پڑھیے، خطبات کو پڑھیے، مولا کی نصیحتوں کو، اور یاد رکھیے کہ یہ صرف اور صرف نہج البلاغہ میں کچھ چنندہ موتی ہیں مولا کے۔ سید رضی نے تمام کلمات یا تمام علم علی کو جمع نہیں کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک عالم کتاب لکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا سارا علم سمٹ کے اس کتاب میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ صاف ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کتنا سمندر ہوتا ہے جن میں سے کچھ لوگ کچھ جرعہ آب نکال لیتے ہیں، تھوڑا سا پانی نکال لیتے ہیں۔ تو نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد آپ کو علی کی فکر تک پہنچنے کا ایک معمولی سا راستہ نظر آئے گا، ورنہ علی نہج البلاغہ سے بہت بلند ہے۔ لیکن سمجھیے علی کے جملے کو، مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساتوں زمین و آسمان کی حکومتیں
علی کو دے دی جائے. بڑی توجہ کیجیے، علی کی، علی بول رہا ہے. اگر یہ زمین و آسمان کے ساتوں طبقوں کی حکومت علی کو صرف اس لیے دے دی جائے کہ ایک چونٹی کے منہ سے ظلم کے ذریعے اس کا ایک دانہ چھین لے، ایک دانہ چھین لے چونٹی سے، تو علی یہ کرنے والا نہیں ہے. بڑی توجہ کیجیے. ہم معمولی سے پیسوں کے سامنے، معمولی سے حوصلوں کے سامنے، معمولی سی حکومتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، تھوڑی سی رشوت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اپنا ایمان بیچ دیتے. علی کرے ساتوں طبقوں کی حکومت اگر علی کو دی جائے صرف اس بات پر کہ علی اتنا سا ظلم کر لے کہ ایک چونٹی کے منہ سے دانہ چھین، یہ ہے علی. ظلم، اہل بیت ہمیشہ مظلوم رہے. ما منا مسموم الا ومقتول، ہم میں کا کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ جو یا تو زہر سے شہید ہوا ہو یا تو تلوار سے شہید. حسین حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اگر حکومت کے لیے جا رہے ہوتے تو حسین لشکروں کو جمع کرتے، حسین طاقت جمع کرتے. آپ تصور کیجئے، ضرورت نہیں تھی. بنی ہاشم خود اتنے بہادر تھے، خود اتنے طاقتور تھے کہ اگر صرف اور صرف تاریخ لکھتی ہے کہ 4 طاقتیں حسین کے پاس ایسی تھیں کہ اگر حسین انہیں کربلا میں جمع کر لیتے تو سارا عرب ایک طرف ہوتا. اور یہ 4 شخصیتوں کو ہرانا آسان نہیں تھا. ایک نام محمد حنفیہ کا ملتا ہے. محمد حنفیہ بہت بہادر شخصیت. ایک نام مسلم ابن عقیل کا ملتا ہے. لیکن حسین نے طاقتوں کو جمع نہیں کیا ہے، حسین نے طاقتوں کو منتشر کیا ہے، پھیلایا ہے، بانٹ دیا ہے. محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیج دیا. مکے تک آئے تھے محمد حنفیہ لیکن واپس بھیج دیا. مسلم ابن عقیل اور 2 جملے ملتے ہیں روایت میں. ایک روایت کے حساب سے سید سجاد اور جناب عباس، اور ایک روایت کے حساب سے جناب علی اکبر اور جناب عباس. یہ 2 شخصیتیں آپ یہ سوچیے. عابد بیمار جسے کہا جاتا ہے، یہ بیمار نہیں تھے، مصلحت الہی تھی کہ جس کی وجہ سے امامت کو بچانا تھا. ورنہ تاریخ لکھتی ہے، یہاں تک لکھتی ہے کہ 4 یا 5 محرم کو جب یزید کا لشکر آنا شروع ہوا ہے تو ایک دن حسین نے کیا دیکھا کہ سید سجاد موجود نہیں ہے. تب تک کوئی غش کا شائبہ بھی نہ تھا سید سجاد. تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین نے دیکھا کہ سید سجاد نہیں ہے. جب آئے ہیں کہا کہ کہاں گئے تھے؟ کہ لشکر کا معائنہ کرنے گئے تھے. ایک مرتبہ سید سجاد، حسین نے پوچھا کہ بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا بس اتنا سا لشکر بھیجا ہے، اتنا سا لشکر بھیجا ہے، اتنا سا لشکر بھیجا ہے. یزید نے ہمارے لیے، یہ تو صرف ہمارے اور بھیا علی اکبر کے لیے کافی ہے. آپ یہ سوچیے سید سجاد. لیکن سید سجاد جس نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، جس کے لیے مولائے کائنات کہا کرتے تھے، مولائے کائنات نے جملہ کہا تھا کہ کوئی بھی سید سجاد کے سامنے بے مخنو چادر بھولے سے بھی نہ آ جائے. اس لیے کہ یہ شہزادہ اتنا غیرتدار ہے، اتنا غیرتدار ہے، یہ برداشت نہیں کرے گا. اور بابے صاحب تصور کریں، روایتیں بیان کرتی ہیں کہ شب عاشور جب 1 رات کی مہلت ملی ہے اور صحابہ کے عبادت کی آواز تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایسے گونج رہی تھی، ایسے گونج رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے میں آواز آتی ہے، ان کی تسبیح و تحلیل کی آواز. ایک مرتبہ یہ غیرت کا شہزادہ اپنے بستر سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آئے. ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے حسین نے سر کو اٹھایا، میرے لال کیا بات ہے، تم بیمار ہو، آرام کرو. ایک عجیب جملہ کہا سید سجاد نے، سر کو جھکایا، کہا بابا صحابہ کی عبادت کی آواز پھپھیوں کے خیمے میں آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھپھیوں کی آواز صحابہ کے خیموں میں چلی جائے. اور بابیزاد تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ حسین پورے قد سے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، اور ایک مرتبہ عجیب انداز سے کلیجے سے لگائے سید سجاد. ارے تو غیرت کے شہزادے اور سید سجاد کی شعرات ہے شب عاشور، اور کل جو رات ہوگی وہ ہوگی شام غریبہ. تو آج جو جیسے ہے ویسے رہنے دو، کل تم جانو پھپھیاں جانے. اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اور بابیزاد سوچئے وہ سید سجاد
جو یہ نہ برداشت کر سکتا ہو کہ صحابہ کی آوازیں بیویوں کے خیمے میں چلی جائیں. ہائے جب خیموں میں آگ لگی ہوگی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی، سید سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس نے اپنے بابا کا سر رو کے نیزہ پہ دیکھا تھا اور آواز دی تھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. باب ازا تاریخ لکھتی ہے ہائے سید سجاد کا کلیجہ، ہائے سید سجاد کا جگر. تاریخ لکھتی ہے شب عاشور گزر گئی، شام غریبہ آ گئی. ایک مرتبہ سید سجاد مغرب کے وقت تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. سید سجاد کا سر سجدے میں ہے، بہت دیر ہو گئی. سجدے سے جب سر نہیں اٹھا، زینب طلب گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ سید سجاد نے داغ مفارقت دے دیا. ایک مرتبہ زینب بیان کرتی ہے میں نے اپنے کانوں کو سید سجاد کے لبوں کے قریب کیا. اب جیسے ہی میں نے لبوں کو قریب کیا نا، میں نے کیا سنا؟ سید سجاد کہہ رہے تھے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. اور بابیزا سید سجاد کا کلیجہ دیکھیے، یہ سید سجاد بابا مارا گیا شکرن للہ، علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا شکرن للہ، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے شکرن للہ، عباس کے بازو کٹ گئے شکرن للہ، تیر سے شعبہ علی اصغر کے گلے پہ لگا شکرن للہ. اور بابیزا سید سجاد نے کیسے کیسے ظلم دیکھے ہیں. تاریخ لکھتی ہے جب قافلہ چلا ہے، ایک مرتبہ پھر سے سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. سید سجاد تڑپ گئے. زینب نے کہا میرے لال کیا بات ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں، ارے ان ظالموں نے اپنے کشتہ ہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہے. ہائے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاتم. سیالہ الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ لعنت اللہ علیہ.